میری اور آپ کی نظر میں حرام خور کون ہے؟ میں بتاتا ہوں، پولیس والے۔ میری اور آپ کی نظر میں حرام خور کون ہے؟ پولیس والے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں سے ہر ایک حرام کما لیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کس طریقے سے آپ کو یہاں کمپنی میں کسی کام کے لیے رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کی آپ کو تنخواہ ملے گی۔ جب آپ اس میں کام چوری کریں گے، ٹال مٹول کریں گے اور ادھر ادھر ہم چھپیں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جتنے وقت کی ہم نے نیند کر لی تھی صحیح ہے، کام کے وقت میں جو کام کرنا تھا ہم نے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، اس میں ہم سو گئے، تو یہ چھپ کے سو گئے، تو اس کا پیسہ تو ہمیں پھر بھی ملے گا۔ ہم اتنے ایماندار تو ہیں نہیں جو اس کو کہیں کہ مہینے کے آخر میں یار 8 گھنٹے میں سارے 1-2 گھنٹے کر کے 8 گھنٹے میں نے مہینے میں سویا ہوں، اس 8 گھنٹے کے پیسے مجھے نہیں دے۔ وہ جو 8 گھنٹے کا پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے، حرام لے رہے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ کو ایسے بھی دیکھا، یقین مانے، حالانکہ پہلے تو ہمارے استاذوں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے، روکھی سوکھی جو ملے پیٹ بھرنے کے لیے، 2 گز زمیں کافی ہے جینے مرنے کے لیے۔ ان کا یہ شعر ان پہ فٹ آتا ہے کہ تھوڑی بہت تنخواہ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ سے کچھ نہ کچھ پیسے کٹواتے ہیں۔ استاد جی کیوں؟ بیٹا جو میں 5 منٹ 3 منٹ لیٹ آ جاتا ہوں یا 5 منٹ 4 منٹ جلدی چلا جاتا ہوں، وہ پیسہ میرے لیے حرام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تک آپ نے علماء کو روتے ہوئے سنا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا جو ادنا جیسے یہاں پر ادنا جیسا میں مثال دے دوں کہ ایک قسم کا جو بنگی ہوتا ہے نا کمپنی میں، اس بنگی کی تنخواہ بھی تمہارے یہ علماء سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ روتا نہیں ہے۔ کیوں؟ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور حرام جتنا کماؤ گے رب کعبہ کی قسم پورا نہیں ہوگا۔ حلال کے پیچھے بھاگیں، حلال جو ہو جائے جیسے ہو جائے، ہماری کمائی حلال ہو جائے 100%۔ آج ہم حلال حرام نہیں دیکھ رہے، کم زیادہ کے پیچھے بس۔ جو صحیح چیز ہوتی ہے نا بہترین کوالٹی والی، وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بیکار چیز آپ جتنا استعمال کرو آپ کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن اچھی چیز تھوڑی سی استعمال کرو آپ کو فائدہ دے گی۔ جب ہم اپنی کمائی میں علماء سے پوچھیں گے کہ یہ چیز جو میں کما رہا ہوں اور میں اپنے کام میں اس طرح کر رہا ہوں، اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پھر دیکھو تھوڑا سا کمانا ہوگا، انشاءاللہ بہت سے کھائیں گے۔ پہلے آپ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لو، پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک شخص کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، جوان بچے ہوتے تھے۔ آج بھی آپ گاؤں دیہات چلے جاؤ، آپ جو دیہاتی علاقے ہیں گاؤں ہیں، وہاں دیکھو ابو کمار ہوگا، بڑے بڑے لڑکے ہم نے دیکھے ہیں جن کی اپنی شادی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کے صحیح بڑے بڑے بچے تھے، اس سے میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ سوات کے ایک دیہاتی علاقے میں تھے۔ کیا کام کرتے؟ بولے کچھ نہیں۔ میں بولا شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، بتائے یہ میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا کام نہیں کرتے ہو؟ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ شادی تو دور کی بات ہے، جیسے 10-12 سال کا بچہ ہو جاتے وہی ذمہ دار بن جاتے، وہی کمانے کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ میں کہا یہ کیا پھر آپ کماتے نہیں ہو؟ کہہ رہے بس ابو کماتے ہیں، میں ہوں، میرے اور بھی بڑے بڑے جوان بھائی ہیں، 1-2 اور کی شادی ہوئی ہے، ہم سب کھاتے ہیں۔ میں نے بولا کوئی مسئلہ خرچہ پورا؟ بول رہے الحمدللہ سارا کچھ پورا ہو جاتے۔ آپ پہلے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، ہمارے والدین جو ہوتے تھے وہ ایک کماتا تھا، سارے نوجوان بچے سارے کھاتے تھے، اور ایسے کھاتے تھے کبھی یہ نہیں پتہ لگتا تھا چینی ہے یا نہیں ہے، آٹا ہے یا نہیں ہے، کمی پیشی کا تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے کاموں کو خالص حلال کا کیا ہوا تھا،
اور حلال رزق لا کر اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتے تھے۔ اب آپ پہلا نقصان تو یہ کہ ہم زیادہ کمائیں گے حرام کا، زیادہ کمائیں گے، زیادہ تعداد تو ہوگی لیکن کام ہمارے نہیں ہوں گے، پریشانیاں، مشکلات، خرچے پورے نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہے گا، ناشکری۔ اور دوسری چیز جو سب سے بڑی نقصان دہ ہے، سب سے بڑی نقصان دہ، جس اولاد کے پیٹ میں اگر ہم حرام لا کر ڈال رہے ہیں وہ حلالی کبھی نہیں بن سکتا ہمارا، وہ کبھی بھی ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا۔ آج اکثر ماؤں کے یہی گلے ہیں، یہی گلے ہیں کہ میرا بیٹا جیسے تھوڑا جوان ہوتا ہے پہلے تو وہ بدتمیز ہوتا ہے، مجھے گالیاں دیتے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس کے بعد جیسے اس کی شادی کراتی ہوں وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اے ماں، میں اس ماں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے بچے کو بچپن میں کوئی وہ برا کام کر رہا تھا یا گالی دے رہا تھا یا کسی اور کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا کر کھا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا تھی نے؟ بیٹا یہ غلط ہے، پرائی چیز نہیں اٹھاتے، پرائی چیز نہیں کھاتے، کسی کا مال بغیر اس کی اجازت سے کھانا حرام ہے، بیٹا ایسے نہیں کرو۔ کبھی یوں کہا؟ اس بچے نے جب حرام کھایا، حرام کھایا، حرام کھایا، جب بڑا ہوا تو ماں باپ کا حلالی کیسے ہوگا؟ جس رگوں میں خون حرام کا دوڑ رہا ہے، جو گوشت ہڈی حرام کے پیسے سے بنی ہوئی ہے، وہ حلال کیسے کرے گا؟ وہ بچے بھی تو ہوتے ہیں جب باپ قدم رکھتا ہے تو وہ نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جب ماں زبان سے بعد میں بات نکالتی ہے وہ پہلے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ حرام سے بچایا ہوتا ہے، اس باپ نے ہمیشہ اپنی کمائی میں یہ سوچا ہوتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صرف کمانا، پچھلے جمعے میں میں نے بتا دیا تھا، صرف کمانا ہمارا کام نہیں۔ جانوروں کو جاؤ دیکھو نا، جب تک اس کا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا ماں اپنے منہ میں چیز لا کر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے جب تک وہ اڑنے نہیں سیکھتا اس کو لا کر کھلاتی رہتی ہے۔ دیکھیں ہم میں اللہ رب العزت نے انسان کو افضل کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو عقل دی ہے، عقل دی ہے، یہ سوچے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کرنے ہے کیا نہیں کرنا، کس کی طرف جانا ہے کس سے بھاگنا ہے، یہ عقل دی ہے، اس لیے انسان کو افضل کہا ہے۔ ورنہ کھاتے تو ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پیتے تو ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سوتے تو ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی پوری کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ آج ہم نے اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی جانور کی طرح بنا دی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں جو صحیح انسان نہیں بنتا، صحیح مسلمان، صحیح ایمان والا نہیں بنتا، تو قرآن پاک نے اس کو بل ہم ازل کہا ہے، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جانور تو پھر بھی اگر اس کے پاس جاؤ گے تو وہ لات مار کے نقصان دے گا، اس کے پاس جاؤ گے وہ کاٹے گا، نقصان دے گا، اس کے پاس جاؤ گے اور جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی نقصان دے گا۔ انسان جب جانور بن جاتا ہے اس جانور سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے۔ یہ پھر سوچ سوچ کے الگ الگ طریقوں سے اپنے دوسرے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ وہ تکلیفیں کس صورتوں میں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کتنی جگہ ایسا ہوا، رات کو ایک گھر میں شادی ہے، ایک گھر میں خنتیں ہوئی ہیں، ایک گھر میں بچہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے 100 گھر بیچارے بے چین ہیں۔ پورا ہفتہ رات کو گانے لگا لیے جائیں گے 3 بجے تک، 4 بجے تک۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو پھر بھی اس کے پاس کوئی آئے گا اسے تکلیف دے گا، یہ جو اس نے ایک گھر میں اس طرح اونچی آواز میں یہ گانے ناچ گانے لگائے ہوئے ہیں، یہ 100 بندوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں بیمار ہوتے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جس میں بچے ہیں۔ ایک جگہ میں نے خود دیکھا،
کہ رات کو 12:30-1 بجے منگنی ہو گئی کہ نکاح ہوا، تو وہ آئے نوجوان باہر فائرنگ کرنے لگ گئے 1 بجے، تو چند لوگ آ گئے، اس کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ فائرنگ کر رہے ہو، میرے چھوٹے بچے اور بچی ہیں، وہ ایک دم اٹھ کے ڈر کے رونے لگ گئے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ کل یہی لڑے گا جب کوئی اور فائر کرے گا، اس کی اپنی اولاد ہوگی، پھر پتہ لگے گا۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بائکیں الٹی سیدھی ویلنگ کرنا، ریسیں لگانا، خود مرے نہ مرے کسی اور کو مار دے گا، یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ اسی طرح کہ آپ خود جانتے ہو، کسی اور کا مال چوری کر کے بھاگ گیا، چھین لیا، چوری کر لی، وہ بیچارہ یہ سوچ کر پیسہ لے کر جا رہا ہے آج گھر جاؤں گا، بیوی انتظار میں ہے میں گھر کا راشن ڈالوں گا، بچے انتظار میں ہے میرا ابا آئے گا کچھ فروٹ لائے گا، اور گھر والے انتظار ہے ابا آئے گا تو یہ کرایہ دے گا گھر کا، گھر والے انتظار ہے 100 ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہاں کوئی جانور سے بھی بدتر انسان آیا، اس سے سارا کچھ لے کر چلا گیا، وہ بیچارہ یہی سوچتا رہا، پھر وہ پورا مہینہ انتظار۔ اللہ کی قسم خود بتاؤ، جانور صحیح ہوا اس سے یا انسان؟ جانور اس سے لاکھ درجے صحیح ہے، لاکھ درجے صحیح ہے۔ تو ہم اپنی اولادوں کو اور خود جانور نہ بنائیں۔ دیکھو، کسی چیز کو بھی خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی چیز بھی، آخری بات، کسی چیز کو بھی اگر آپ خراب کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی محنت نہیں ہے۔ کانٹوں کا کوئی بیچ ہوتا ہے، کانٹے جو لگتے ہیں یہ کیکر وغیرہ کے کانٹے وغیرہ جو باہر آپ دیکھتے ہیں ایسی گندی جگہوں پر، ندیوں میں، نالیوں میں لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی بیج ڈالتا ہے؟ اس زمین پر محنت چھوڑ دیتے ہیں، جب محنت چھوڑتے تو کانٹے خود، اور کانٹوں کا کام کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینا۔ لیکن آپ پھولوں کے درخت لگاتے ہو، سبزیاں لگاتے ہو، کوئی بھی نفع دہ چیز لگاتے ہو، اس پہ پہلے آپ کو ہل چلانا پڑے گا، پھر پانی دینا پڑے گا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی، جب وہ بڑھ جائے گا اس کے اوپر کیڑا مار دوائی لگانی پڑے گی، اس کے اوپر اتنی محنتوں کے بعد یہ نفع دہ چیز آپ تک آئے گی۔ جو فائدہ دینے والی چیز ہے اس پر کتنی محنت لگی اور کتنے مہینوں کی محنت لگی، اس کے بعد یہ فائدہ دہ چیز ہم تک آئی۔ ہم اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں گے تو ہم ان پھولوں کی طرح بن جائیں گے۔ ہمارے کردار سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے اعمال سے خوشبوئیں آئے گی، دیکھنے والا ہمیں خوش ہوگا۔ اگر ہم اس محنت کو چھوڑ دیں گے، جیسے کانٹوں سے ہر کوئی بچ کر چلتا ہے، ہم سے بھی ہر کوئی بچ کر چلے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ سب ہم سے ڈرتے ہیں۔ جب کتا پاگل ہو جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس نہیں جاتا، اس سے بھاگا جاتا ہے۔ تو یہ انسان بھی خوش نہ ہو کہ میرا روب ہے، دبدبا ہے، تو یہ اس جانور سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یار کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نہ کاٹ لے۔ تو ہم انسان بنے، اور انسان بننے میں محنت لگتی ہے، اور وہ محنت الحمدللہ مساجد، مدارس، مراکز، تبلیغی جماعتیں اور اس طرح کی خانقاہیں ہیں، ان میں جائیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کی تربیت ہوگی تو وہ انشاءاللہ پھول کی طرح بنیں گے، ہر ایک کو اچھے لگیں گے، اور ہمارے بھی کام آئیں گے اور دوسروں کے بھی کام آئیں گے۔ اگر ہم نے ان چیزوں سے تعلق توڑ دیا، صرف ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کالج، اسکول اور ان چیزوں میں ہی لگ گئے، لاڈ نکالے کے تعلیم کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہمارے بچے خود ہی کانٹے بنتے جائیں گے۔ پھر کوئی نہ کہے کہ یہ ہمارے بچوں کی غلطی ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا